اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ پیغام ہے، کہانی ہے معرفت اہل بیت علیہم السلام کی۔ اگرچہ میں کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں کہ میری کہانی سے کسی کی دلچسپی ہو، لیکن یہ ایک دل کا درد ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ شاید بہت سارے لوگ میرے اس کہانی کو سن کر کے شاید ان کے اندر دلیری اور بہادری پیدا ہو، اور شاید ان کے اندر اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ماننے کی ہمت پیدا ہو۔ دنیا کا ہر دوسرا فرد اپنی کمزوریوں اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے پابند ہے، دنیاوی معاملہ ہو یا دین کا معاملہ۔ ہر معاملے میں انسان سچائی، کیونکہ انسان میں خدا نے اپنی روح کو پھونکا ہے، سچائی ہی تلاش کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے مجبوریاں جھوٹ اور فریب کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب ابتدا میں ہم نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی معرفت کو حاصل کیا، پہچان کی، اور پھر ہمارا یہ سفر پروان چڑھنے لگا، تو ابتدا میں ہماری جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی ہمیں پوچھتا کہ کیا آپ شیعہ ہو چکے ہیں، کوئی اپنا پوچھتا، کوئی بیگانہ پوچھتا، کوئی تنزیہ پوچھتا، کوئی بطور معلومات، حصول معلومات کے لیے پوچھتا، تو کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ہم جنہیں بچپن سے واقعہ کربلا، حادثہ کربلا، سانحہ کربلا، غزوہ کربلا، جنگ کربلا سمجھ نہیں آنے دی گئی، ہم اب اس جنگ کو، اس ظلم کی داستان کو سمجھنے لگ گئے تھے۔ اور یہاں تک بس نہیں، ظلم کی اس داستان کو سمجھنے کے بعد اس کا علم لے کر کے کھڑے ہوئے اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ اہل بیت اطہار آل رسول کے ساتھ کیا ہوا، اس سانحے میں، اس واقعے میں کیا ہوا، واقعہ کرب و بلا میں کیا ظلم و ستم ہوا آل رسول پر، کیا گزری امام حسین علیہ السلام پر، کیا گزری ان ننھے بچوں پر جو مسافر تھے کوفہ کے، لیکن انہیں راستے میں روک کر کے ان پر کیا ظلم ہوا۔ جب یہ ہم نے مجھے یاد ہے کہ میں نے جب یوٹیوب پر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل اور آپ ان کے مظالم کو بیان کرنا شروع کیا، یعنی ان پر جو کیے گئے ظلم ہیں ان کو بیان کیا، تو سب سے پہلے میں نے سید الشہداء حضرت جناب امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے ظلم و ستم کا ذکر کیا۔ آج بھی مجھے یاد ہے، میں نے اپنے سفر کی ابتدا یہاں سے کی، اور وہ میری آواز اور دل کی سچائی سے نکلنے والی جو آواز ہے، اگرچہ اس وقت کوئی بہت زیادہ سہولیات، وہ آواز خدا نے پوری دنیا تک پہنچائی، اور میرے اندر جو جنگ چل رہی تھی، میں اپنے ہی ساتھ جو لڑ رہا تھا، مجھے یاد ہے میں اس وقت ابھی طالب علم تھا مدرسے میں، تو ماہ محرم الحرام کا، یعنی محرم الحرام جب آیا نا، تو میں نے اتفاقی طور پر جمعہ والا دن تھا اور 10 محرم تھی، 10 محرم کو یوم جمعہ آیا، تو میں نے وہ ایک پمفلٹ شائع ہوا تھا، اہل سنت کی طرف سے ایک پمفلٹ شائع ہوا تھا جس میں حضرت امام باقر علیہ السلام کے زبان سے واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا، تو میں نے اسے پڑھا، سمجھ نہیں اتنی کو خاص آئی، لیکن جو میں نے پڑھا نا اسے میں نے رٹ کر کے جو بھی مجھے سمجھ آئی میں نے اس کا خطبہ جمعہ، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج کا دن اتنا اہم ہے یا آج خود واقعہ کربلا ہونا چاہیے، نہیں، یہ نہیں تھا، اتنی کوئی معرفت یا پہچان یا سمجھ یا کسی نقطہ نظر سے اسے بیان کرنا، ایسا نہیں تھا، بس میں نے وہ جمعہ پڑھا دیا۔ تو میں نے جب مدرسے میں، مدارس میں پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے اور جمعے کو دوبارہ واپس شام کو جو ہے نا وہاں پہ حاضری ہوتی ہے، تو میں جب جمعے کو وہاں واپس شام کو مدرسے میں گیا اپنی کلاس جوائن کرنے کے لیے، تو مجھے اساتذہ نے پوچھا کہ آج، انہیں پتہ تھا کہ میں جمعہ خطبہ دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آج کس موضوع پر آپ نے جو ہے نا وہ خطبہ جمعہ دیا، تو میں نے کہا بھی آج میں نے واقعہ کربلا پہ خطبہ دیا، تو میرے استاذ کا جو ریئیکشن تھا چہرے کا، اس نے کہا اچھا جو سچا جھوٹا ہے سب بیان کر دیا تو نے آپ، مجھے تو خیر اس وقت نہیں تھا، میں نے تو سمجھا کہ یار یہ کوئی جھوٹا واقعہ ہے یا اس میں کوئی کیا ہے، نہیں اتنا پتہ تھا، لیکن آپ یہ سن کر حیران رہیں گے کہ ایک مدرسے کا مدرس استاذ، اسے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ یہ دن بھائی اہم ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، اس نے کہا جو سچا جھوٹا ہے، خدا کی قسم روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر، اگر واقعی کربلا، سانحہ کربلا وہ جھوٹا ہے
اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، تو پھر اس کائنات میں کوئی سچی چیز موجود ہی نہیں ہے، سچائی ہے ہی نہیں پھر۔ آج جب سمجھ آئی تو میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت ان کے در کی نوکری شروع کی نا، تو اپنے بھی پرائے بھی تفشیش کرنے لگے کہ آپ شیعہ ہیں، تو ہم بھائی ان کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کے ان کے پاؤں دبا دبا کے یہ کہتے کہ نہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمارے سینے میں ہے، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ اور ان کا آگے سے جو جواب، نہیں تم شیعہ ہو۔ ہم کہتے تھے ہم شیعہ نہیں ہیں، اور جواب، نہیں تم شیعہ ہو۔ ہم کہتے تھے ہم جو بیان کرتے ہیں وہ کتب اہل سنت سے کرتے ہیں، ہماری کسی ویڈیو میں، کسی تحقیق میں، کسی بیان میں آپ کو کوئی تشیع، آپ کو کسی تشیع کتاب کا حوالہ نہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ نہیں تم شیعہ ہو، تم شیعہ ہو، اپنے بھی اور بیگانے بھی۔ لیکن آج ہم جس پوزیشن پہ ہیں، خدا کی قسم یہ محبت مولا علی علیہ السلام ہے، یہ سچائی کی طاقت ہے کہ آج ہم پتہ کیا کہتے ہیں، جو بھی ملے، کیا تم شیعہ ہو؟ بھائی تمہیں لگ رہا ہے ہم شیعہ ہیں؟ لگ رہا ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، ہم شیعہ ہیں۔ بھائی تمہیں کیا لگ رہا ہے میں بریلوی ہوں؟ ٹھیک ہے، لگ رہا ہے نا آپ کو؟ بس میں بریلوی ہوں۔ بھائی تمہیں لگ رہا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں؟ جس کو جو لگتا ہے لگے۔ خدا کی قسم یہ میرے جسم پہ، ایک انسان کے جسم پہ کروڑوں چھوٹے چھوٹے بال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو کروڑوں بال ہیں نا، میرا یہ ایمان ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جسم سے ایک بال بھی اکھاڑ لے خدا کی اذن کے بغیر۔ میں شیعہ ہوں بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مانے اپنوں کو بھی یہ پیغام اور بیگانوں کو بھی ہے، جس کو جو لگتا ہے وہ منہ مانے۔ اب ہم اس پوزیشن پہ ہیں، میں نے بتایا ہم قدموں میں بیٹھ بیٹھ کے یہ کہتے تھے نہیں بھائی ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم نے بس محبت اہل بیت کو قبول کیا ہے، معرفت اہل بیت ہمیں ملی ہے، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ نہیں تم شیعہ ہو۔ آج میں جو کہتا تمہیں بھائی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم شیعہ ہیں، اوکے تم شیعہ مانو، کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ کوئی ہے تیرے پاس طاقت؟ تیرے اندر بھی سانس چل رہے ہیں تو خدا کے دیے ہوئے، میرے اندر بھی سانس چل رہے ہیں تو خدا کے دیے، نہ تو اپنی زندگی کا مالک ہے نہ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، تیرا بھی اور میرا بھی مالک ہے ایک مالک، کر لے بھی تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ آج پھر پوزیشن یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے نا یہ شیعہ ہیں بھائی، ان کے گھر سے پانی نہیں پینا، کھانا نہیں ہے، بھاگتے تھے، آج ان کی پوزیشن طبیعت میں بڑی نرمی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سچائی ہوتی ہے، اسے ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے، سچائی ہی ہوتی ہے، اسے قبول کرنا ہی پڑتا ہے، اور انسان وہی ہوتا ہے جو سچائی کو قبول کر لے۔ اب میرا پیغام پوری دنیا والوں کو یہ ہے کہ بھائی جس کو جو لگتا ہے وہ مانے، ہمیں کلیریفیکیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ کلیئر کرنے کی۔ مجھے پتہ ہے نا میں کون ہوں، مجھے پتہ ہے مائی سیلف، مجھے پتہ ہے میں کون ہوں، میں جانتا ہوں اپنے آپ کو میں کون ہوں۔ میرے بارے میں کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میرے من کو میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے میں کون ہوں۔ تو میرے بارے فیصلہ کرے گا؟ نہیں، تو نہیں کر سکتا۔ خدا نے یہ کہا کہ ظاہر پر، ایک انسان ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے، اس کے باطن کو نہیں جان سکتا۔ واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کی باتیں جاننے والا ایک خدا ہے، تو نہیں جانتا۔ لہٰذا تیرا علم، تیری معرفت، تیری سمجھ بوجھ تمہیں جہاں پہنچاتی ہے وہاں پہنچ جا۔ السلام۔